روح مع الجسد، جسمانی سفر تھا۔ اس کے اوپر ایک اور دلیل ہے، مختلف روایات کے اندر آتے، بخاری شریف کے اندر بھی واقعہ ہے، بہرحال مختلف روایات کے اندر مختلف حصے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاہ روم قیصر کے نام آپ نے خط لکھا، دعوت دی، اور اس کو خط کے اندر سارا پیغام دیا، تبلیغ کی اور کلمہ توحید کی دعوت دی، اپنے پیغمبر ہونے کا بتایا، مجھے اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ دحیہ ابن خلیفہ کو آپ نے یہ خط دیا، وہ لے کر شاہ روم کے دربار میں حاضر ہو کر یہ خط دیتا ہے۔ اس کے اندر مختلف چیزیں لکھی ہوئی۔ شاہ روم نے سوچا کہ کیوں نہ اس واقعے کی تصدیق کر لی جائے، معلومات کر لی جائے۔ آپ نے ارد گرد معلومات کی کہ یہاں کوئی عرب کے لوگ تو نہیں آئے ہوئے، کوئی قافلہ تجارت والا تو نہیں آیا ہوا۔ پتہ چلا کہ ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کے دشمن بنے ہوئے ہیں، یہ وہاں سفر کر کے آئے ہوئے موجود ہیں، ان کے ساتھ کچھ ساتھی ہیں۔ شاہ روم نے فرمایا ان کو بلایا جائے۔ ابو سفیان کو بلایا گیا، دربار کے اندر کھڑا کر دیا گیا، ان سے پوچھا گیا تمہارے علاقے کے اندر ایک شخص جس کا نام محمد ہے، جو اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ابو سفیان تمہیں کوئی علم ہو تو ہمیں اس کے متعلق بتاؤ۔ ابو سفیان نے مختلف جوابات دیے۔ ابو سفیان کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے دل میں یہ بات آئی، آج میں کوئی ایسی بات کر جاؤں کہ جس سے یہ بادشاہ اس نبی سے برسن ہو جائے، اس کی طبیعت اس کی طرف مائل نہ ہو، لیکن پھر مجھے گوارا نہ ہوا، میرے ماتحت بہت سے لوگ ہیں، میں تاجر قافلے کا ذمہ دار ہوں، سربراہ ہوں، میں اپنے قوم کا سردار ہوں، آج اگر میں نے جھوٹ بول لیا، کل کو میرے قوم والے کہیں گے ہمارا سردار جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ آج مسلمان اپنے آپ کو نبی کا امتی کہہ کر کبھی جھوٹ سے باز نہیں آتا، لیکن اس زمانے کا کافر اپنے ماتحت سے ڈرتے ہوئے جھوٹ بولوں گا، کل کو یہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے۔ اور مسلمانوں ایسا نہ ہو کل ہم اللہ کے پاک پیغمبر کے دربار میں، اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے حاضر حوض کوثر پر ہو اور ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ مسلمان تو ہے پر جھوٹا ہے، وہ نہ جانے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے دل پر کیا گزرے گی۔ جس جھوٹ کو غیر مسلم بھی برا سمجھتا ہے، جس جھوٹ کو غیر مذہب والے بھی برا سمجھتے ہیں، آج مسلمان کا سارا کاروبار ہی جھوٹ پر مبنی ہے، سارے کا سارا کاروبار ہی دھوکے پر مبنی ہے۔ فرمایا اس نبی نے ہمیں کیا تعلیم دی۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھے دربار کے اندر بلایا گیا، مجھ سے مختلف سوالات کیے گئے، مجھ سے کوئی جھوٹ نہ بولا گیا، صرف میرے دل کے اندر ایک بات آئی، وہ بات یہ تھی کہ میں اس بادشاہ کے سامنے اللہ کے پاک پیغمبر کے واقعہ معراج کو بیان کروں گا۔ جب میں بیان کروں گا تو لازمی بات ہے یہ ایسا واقعہ ہے کوئی انسان بھی تسلیم نہیں کرتا کہ انسان جسم کے ساتھ ساتھ ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ تک چلا جائے، کوئی عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، لہٰذا یہ بادشاہ بھی بدزن ہو جائے گا۔ فوراً ابو سفیان نے کہا ساری باتیں تو اپنی جگہ بادشاہ سلامت، لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے جسے کوئی انسان بھی نہیں ماننے کو تیار، لیکن وہ نبی کہتا ہے اللہ نے مجھے مسجد حرام ام ہانی کے گھر سے اٹھائے، جبریل علیہ السلام میرے ساتھ ہے، میں بیت المقدس تک آیا، وہاں نبیوں کی امامت کرائی، وہاں سے ساتوں آسمانوں پر چلا گیا، اس نبی کا یہ دعویٰ ہے، ایسی باتیں وہ کہا کرتا ہے، باقی تو ہمیں پتہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا واقعی یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ بادشاہ کے سرانے ایلیا فلسطین بیت المقدس کا ایک راہب عالم کھڑے ہو کے خدمت میں کھڑا تھا، کہنے لگا ہاں بادشاہ سلامت، یہ جو ابو سفیان کہہ رہا ہے یہ بات سچی ہے اور مجھے بھی علم ہے۔ بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا تجھے کہاں سے پتہ چل گیا یہ بات سچی ہے؟ کہاں یہ بات سچی ہے؟
جن دنوں کی یہ بات ہے جو واقعہ یہ بیان کر رہا ہے، ان دنوں میں بیت المقدس کی مسجد کا خادم تھا، مسجد اقصی کا میں خادم تھا۔ میری ڈیوٹی تھی، میں رات کو دروازے بند کر کے جایا کرتا۔ ایک رات ایسی آئی کہ میں نے سارے دروازے بند کر دیے۔ جب درمیان والے دروازے پر پہنچا، میں نے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ اپنی جگہ جام ہوا بند نہیں ہو رہا۔ میں نے زور لگایا، نہ ہوا۔ میں نے ایک دو فردوں کو بلایا، انہوں نے زور لگایا، دروازہ بند نہ ہوا۔ میں نے نجاروں کو بلایا، میں نے ترکانوں کو بلایا، آؤ دروازہ خراب ہو گیا، دروازہ بند کرو۔ سارے کے سارے آئے، انہوں نے زور لگایا۔ اخیر جواب یہ دیا کہ مکان اوپر سے بیٹھ گیا ہے، دروازہ نیچے دب گیا ہے، اب یہ بند نہیں ہو سکتا۔ ہم دروازہ یوں ہی کھلا چھوڑ کر چلے گئے۔ صبح مجھے پھر فکر تھی، رات دروازہ کھلا چھوڑ کر آیا ہوں۔ صبح سب سے پہلے بھاگتے بھاگتے جب میں آیا، میں نے دیکھا دروازہ بند کیا تو وہ دروازہ بند ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کوئی نہ کوئی معاملہ ہوا ہے۔ اس دروازے کے باہر ایک پتھر دیکھا، وہ پتھر تھا جس میں گزشتہ زمانے میں نبی آ کر یہاں نماز پڑھتے۔ اس پتھر کے اندر ایک سوراخ تھا، اس میں نبی اپنی سواری کو باندھ لیا کرتے تھے۔ وہ سوراخ بند ہو گیا، اس کے اندر مٹی آ گئی تھی، کئی سال گزر گئے وہ مٹی سے، وہ سوراخ بند تھا۔ لیکن اس رات جب میں نے صبح اس پتھر کو دیکھا، اس پتھر کا سوراخ بھی کھلا ہوا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا رات کوئی اللہ کا ولی آیا، کوئی اللہ کا نیک بندہ آیا، کوئی نبی آیا جو رات اپنی سواری باندھ کر نماز پڑھ کر چلا گیا۔ ہاں بادشاہ، میں گواہی دیتا ہوں، اگر یہ اس نبی کی بات ہے، اس نبی کی معراج کا واقعہ ہے، تو میں ایک یہودی عالم اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، باقی وہ نبی آئے ہیں اور انہوں نے بیت المقدس میں نماز پڑھی۔ تو میں بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور یہ روح مع الجسد سواری، روح کے لیے سواری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو براق اور معراج، روح نہیں سوار ہوتی، روح اسی طرح چلی گئی آئی، یہ تو جسم ہو تو تب سواریوں کی ضرورت ہوتی ہے۔